السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دہاز لائف۔ اور آج جی میں صبح نماز پڑھ کے باہر آئی تو بہت اچھا سا موسم ہو رہا تھا، اور آج میری چھٹی تھی اسکول سے، تو سوچا کہ آپ کے لیے ایک اچھا سا ولاگ بنا کے لاؤں۔ اور ابھی جی صبح سویرے ہیں، تو میں نے سب کے لیے ناشتہ تیار کر لیا تھا، اور ابھی تقریباً 7 بج رہے تھے، تو میں نے واشنگ مشین آن کیا ہے۔ اور ابھی جی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو لوگ آپ فالو کریں گے تو آپ لوگوں کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آج جی میں کپڑے دھو رہی تھی، جو ہاؤس وائف ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں۔ جو لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں ان کے سارے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو جب 7 بج رہے تھے صبح کے، تب تک میں مشین آن کر چکی تھی، اور واشنگ مشین اور بہت سارے کپڑے جو ہے وہ میں آج دھو چکی ہوں۔ کپڑے ساتھ ساتھ دھل رہے تھے، اور آج جو ہماری ہیلپر تھی وہ آج نہیں آئی تھی، تو اگر جن کے گھر میں ہیلپر نہیں بھی آتی تو آپ لوگوں نے اگر صبح جلدی اٹھ جائیں گے تو آپ کے کام بہت جلدی ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں کپڑے بھی دھو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں ادھر کچن میں آ کے برتن بھی دھو رہی تھی، کیونکہ کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ کام زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس اپلائی کرو گے تو پھر آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ ادھر سے میں فارغ ہو کے ادھر جاتی تھی، اور واشنگ مشین جو ہے وہ میرے کمرے کے باتھ روم میں ہے، اور ڈرائر جو ہے وہ باہر ہے، تو اس لیے تھوڑا کام جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ لوگ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کے کام بہت جلدی ہو جائیں گے۔ اچھا، تو پہلا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا۔ اب اچھا جی، اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کچن ہوتا ہے تو اس کی آپ نے صفائی اچھے سے کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے رات ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، تاکہ صبح جب آپ اٹھ جائے تو آپ کا کچن صاف ہو، اور جب آپ ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہو تو پھر ہلکی پھلکی جو صفائی ہوتی ہے کچن کی وہ آپ نے پھر صبح کرنی ہے، تو اس سے آپ کا دن بڑا اچھا اور ریلیکس گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں خود کچن صاف کر رہی تھی، اور جو کاؤنٹر ہے وہ میں اسٹیل والا جو اسکربر ہوتا ہے جس سے برتن دھلتے ہیں، اسٹیل والے اور وہ دوسرے، تو اسی سے میں کاؤنٹر اور جو چولہا ہے وہ میں اسٹیل والے اسکربر سے صاف کرتی ہوں، اور پھر میں صاف وائپر سے وہ ساری جو جاگ ہوتی ہے، جو میل کچل ہوتا ہے وہ میں وائپر سے ریموو کرتی ہوں، اور پھر صاف ستھرا جو کپڑا ہوتا ہے یا پھر ٹاول جو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس سے میں ساری کچن کی جو ہے وہ میں کلیننگ کرتی ہوں کاؤنٹر کی، صحیح ہے؟ تو یہاں پر میرا کچن جو تھا وہ صاف ہو چکا تھا، اور برتن وغیرہ میں دھو چکی تھی، اور کچن بھی صاف ہو چکا تھا، تو آلموسٹ میرا زیادہ جو کام تھا وہ ڈن ہو گیا تھا، صحیح ہے؟ کیونکہ کپڑے بھی سارے دھل چکے تھے اور کچن بھی صاف تھا۔ پھر یہاں کر جی میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اور صبح آپ نے یہی میں تو روز اسکول جاتی ہوں، مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن جو لوگ اسکول نہیں جاتے، ہاؤس وائف ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ ضرور آپ نے صبح جو ہے وہ اپنا کمرہ ضرور صاف کرے، کیونکہ اگر آپ لوگ صبح صفائی نہیں کرتے تو پھر جب آپ ایک دفعہ کمرے سے باہر جاتے ہو، باہر کے کام میں لگ جاتے ہو، تو پھر واپس کمرے میں جانے کو انسان کا دل نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے؟ تو صبح آپ نے یہ کام بھی لازمی کرنی ہے، صحیح ہے؟ جلدی اٹھنا ہے، ساتھ ساتھ 3-4 کام جو ہے وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ نے کمرے کی صفائی اچھے سے کرنی ہے، اور واش روم کی صفائی اچھے سے کرنی ہے۔ واش روم بھی میں آج کپڑے جو میں دھو رہی تھی اس کے بعد میں نے واش روم بھی صاف کیا تھا، لیکن اس کی ویڈیو جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میں بھول گئی تھی، اور ایک تو میرے پاس بچے بھی ہیں تو ٹائم اتنا نہیں ملتا، اور ابھی جی شام کا سالن پڑا ہوا تھا فریج میں، لیکن دوپہر کو ہم دال بنا رہے تھے، وہ جو دال ماش ہوتا ہے،
تو اسی کی یہ ریسپی ہے، بالکل سمپل سی ہے اور بہت ہی اچھی ٹیسٹی ہے۔ یہاں پر میں دال ماش جو ہے وہ میں پریشر کوکر میں ڈال رہی تھی، اور بس تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اس کو میں تقریباً 5 منٹ کا پریشر دوں گی، بس 5-6 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اچھا، تو بس اسی طرح سے آپ نے اپنا روٹین بنانا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ بس ٹائم نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، اور بندہ جو ہے وہ ٹینشن کے مارے بس لیٹ ہی جائے اور موبائل پکڑ کر ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہے، صحیح ہے؟ تو بس آپ نے جلدی اٹھ جانا ہے، سارے کام جلدی جلدی کرنے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی بڑی آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا کام آپ کو پڑا ہوگا آپ کو ذہنی سکون نہیں ملتا، ایک ٹینشن سی رہتی ہے انسان کو، اگر لیٹ بھی جاتا ہے تو دل پر بوجھ سا ہوتا ہے۔ ایک یہ چوپر جو ہے یہ بڑے کام والی چیز ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے یا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ والا چوپر بیسٹ ہے، کیونکہ اس سے ٹائم کا بچت ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو بس ابھی جی یہ میں دال جو ہے دال ماش، اس کو میں تڑکے کے لیے میں ٹماٹر کاٹ رہی تھی، تو میں تقریباً یہاں پر 4-5 ٹماٹر لیے تھے، اور دال جو ہے اس میں ٹماٹر زیادہ ڈالتی ہوں، جو دال ماش ہوتے تو اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ تو یہاں پر میں ٹماٹر وغیرہ کو گرائنڈ کر رہی تھی، چاپ کر رہی تھی، سوری۔ اور آپ یہ والی ریسیپی بھی ٹرائی کریں، بہت ہی سمپل اور یمی یہ ریسیپی ہے، صحیح ہے؟ اور اس ٹائم پر میں بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بھی بنا رہی تھی، لیکن وہ میں کہتی ہوں نا کہ میں 3-4 کام ایک ساتھ ہی کر لیتی ہوں، لیکن کوئی ساتھ نہیں ہوتا کہ سب چیزوں کا ویڈیو شوٹ کرے، تو جو میرے بس میں ہوتا ہے وہ میں شوٹ کر لیتی ہوں، اور ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بتاؤں، لیکن آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، صحیح ہے؟ تو ایک تو آپ نے وہ جو سستی والا جو پیز ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے اپنے اندر، کیونکہ جن لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو اس چیز کو بھول ہی جائے کہ انہوں نے لیٹ جانا ہے، فری ٹائم میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے کہ وہ ایسی ہی لیٹ جایا کریں۔ ہاں البتہ اگر کوئی اپنے فیوچر کے لیے کچھ کرتے تو وہ الگ بات ہے۔ ابھی جو میں وائس اوور کر رہی ہوں تو میرے گود میں میرا بیٹا ہے چھوٹا والا، تو وہ ساتھ ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھ سے وائس اوور ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن خیر آپ ان تمام باتوں کو چھوڑیے، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ اس پہ فوکس کریں۔ اور تو یہاں پر جی آپ نے لہسن کو براؤن کرنا ہے، اور پھر آپ نے ٹماٹر ڈالنا ہے، اور جب ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے دال وغیرہ ڈالنی ہے، پھر میں زیرہ ڈالتی ہوں، اور صرف جو سمپل سا سالن مسالہ ہوتا ہے وہ میں ڈالتی ہوں، لیکن مسالے کی بنائی اپنے اچھی سی کرنی ہے، جتنی بھی بنائی اچھی ہوگی مسالے کی اتنی ہے جو سالن ہے یا پھر دال ہے وہ بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں باقی یوٹیوبرز کی جو ویڈیوز دیکھتی ہوں کوکنگ والی، تو وہ ہر سالن میں چاہے سبزی ہو، گوشت ہو، چکن بنا رہے ہو، جو بھی ہو، دال بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں بس بیسکس وہ سب میں یہی ڈالتا ہے نا، وہ ٹرمرک اور ریڈ چلی پاؤڈر اور خشک دھنیا پاؤڈر اور یہ سب یہ چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن ان ساری کا تو پھر ٹیسٹ ایک ہی جیسا آئے گا، اگر گوشت ہو چکن ہو ساروں کا ایک جیسا ہی ٹیسٹ آئے گا، تو اس لیے میں مسالے زیادہ تو یوز نہیں کرتی ابھی۔ اور یہاں پر میں ہون دستہ میں ادرک جو ہے وہ میں کوٹ رہی تھی، اور جو لہسن ہوتا ہے یا ادرک وغیرہ وہ سارے میں ہون دستے میں ہی کوٹ دیتی ہوں، کیونکہ اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے، تو وہ میں نے اینڈ میں ڈال لیا ہے، صحیح ہے؟ تو اس سے ٹیسٹ بڑا انہینس ہوتا ہے اور اچھی سی خوشبو آتی ہے جو جنجر ہوتا ہے، ادرک۔ اور یہاں پر میں نے سالن مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہے، اور ہری مرچ جو ہے وہ میں ابھی ڈال لوں گی، اور گرم مسالہ اور 1 چمچ جو ہے وہ میں زیرہ ڈالوں گی بس، اور اب اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ میں دم دوں گی، اور پھر دال جو ہے دال ماش وہ ریڈی ہے۔
اور ہاں اب اس کے اوپر میں وہ جو دھنیا ہے سبز دھنیا وہ میں ڈال لوں گی، اور یہ ہماری گھر کے اپنی اگی ہوئی دھنیا ہے. صحیح ہے. تو بس سمپل سی ریسپی ہے دال ماش کی، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ہی فلیورفل ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. مغز جو ہوتا ہے، مغز بالکل مغز جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اسی طریقے سے بناؤ گے. بعض لوگ اس میں ٹرمرک اور ریڈ چلی پاؤڈر اور وہ ڈالتے ہیں، اس سے تو اس کا رنگ بھی بہت لال اور وہ ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا. اور ادھر میں چٹنی بھی بنا چکی تھی، اور یہ بھی میں نے ہمندستے میں ہی تیار کیا ہے چٹنی کو. اور ابھی جو بیٹی تھی وہ اسکول سے آ چکی تھی، تو میں اس کو لنچ دے رہی تھی. اور میں اسکول کے لیے جو لنچ دیتی ہوں تو وہ یہ اسکول میں نہیں کرتی، جب اسکول سے واپس آتی ہے تو پھر یہ اسکول والا لنچ جو ہے وہ گھر میں ہی کرتی ہے کیونکہ یہ روٹی اور چاولوں کی اتنی شوقین نہیں ہے، تو یہ نہیں کھاتی. اور ابھی جی دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 2 بج چکے تھے، اور جو کپڑے میں دھل چکی تھی وہ ڈرائی ہو چکے تھے، تو ابھی ساتھ ساتھ میں اس کو استری بھی کر رہی تھی. کیونکہ اگر آپ لوگ کپڑے دھوتے ہیں اور اس کو پھر ایسے ہی رکھتے ہیں تو پھر ٹائم نہیں ملتا استری کرنے کے لیے، اور دل بھی نہیں کرتا. تو اگر ساتھ ساتھ آپ استری بھی کرو گے تو بڑی آسانی ہوگی. صحیح ہے. تو یہ ٹپ بھی اپنے لازمی ضرور اپلائی کرنی کہ جب بھی کپڑے دھلتے ہیں گھر میں تو ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ استری بھی کریں گے تو ٹائم کا بہت بچت ہو جائے گا اور کام بہت اچھے سے ہو جاتے. تو یہاں پر میں نے تقریباً 6-7 جوڑے جو تھے وہ میں استری کر چکی تھی. اور مردانہ کپڑے جو ہوتے وہ زیادہ ٹف ہوتے ہیں استری کرنے میں، تو میں یہی کرتی ہوں کہ جب میں استری کرتی ہوں تو وہ والے جو کپڑے ہیں وہ میں پہلے کر دیتی ہوں. صحیح ہے. اور ابھی جی شام کا وقت تھا، تو ڈنر وغیرہ بن چکا تھا گھر میں، ہم لوگ ڈنر کر چکے تھے. پھر میں کمرے میں آئی اور یہاں پر میں آ کے بیٹی کو ہوم ورک کرا رہی تھی. اور آپ لوگ جتنے بھی بزی ہو، آپ ایک بات آپ نے یہ والی ضرور یاد رکھنی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا کریں. ابھی یہ والا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے تو ایک تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کا جو بانڈ ہے وہ بہت مضبوط اور بالکل فرینڈلی ماحول ہوتا ہے. تو جی یہاں پر میں ہوم ورک سے فارغ ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، شام کی میں نماز پڑھ رہی تھی. اور ابھی جی میں نماز پڑھ چکی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کلپ شوٹ کروں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تھوڑے سے موٹیویٹ ہو جائیں. اور بس آج کا ولاگ اتنا سا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ.